والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، آج جمعرات تو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے ہماری ایک کوشش ہوگی اور ایک جمعرات کو درس حدیث کا پروگرام ہوگا، جس طرح کے حدیث مبارکہ یاد کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں وائٹ بورڈ پہ جو پچھلے ہفتے 2 حدیث مبارکہ لکھی گئی، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کافی ساتھیوں نے یاد کر لی ہوگی، اگر نہیں تو وہ نیٹ پہ موجود ہیں، اس حوالے سے بھی اور عنقریب انشاءاللہ تحریراً بھی آپ کو پیش کی جائے گی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو یاد کرنے کی۔ اسی طرح آگے حدیث مبارکہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال کی دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں، نہ ہی اس کو کوئی اجازت ہے مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کرے۔ یہ دار عمل تھا، دار عمل سے وہ چلا گیا، دار جزا کی طرف پہنچ گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، اب اس کی کوئی نیکی برائی کوئی بھی نہیں ہے بالکل ہی۔ الا من ثلاثۃ، فرمایا سوائے 3 اعمال کے، 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ عمل انسان دنیا میں کر کے گیا، قبر میں چلا گیا، تب بھی اس کے پیچھے اس کے لیے اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ 3 اعمال ہیں، وہ کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، وہ کوئی ایسا عمل کر کے گیا، صدقہ جاریہ ایسا کر کے گیا کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے۔ اس کی عام مثال مساجد دیکھ لیں، کسی نے مسجد تعمیر کرائی، وہ دنیا سے چلا گیا، لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی مدارس ہیں، کوئی ایسا اہتمام کیا لوگوں کے، کوئی پانی کا، کھانے پینے کا، کوئی اس طرح کا سلسلہ، تو یہ فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا نیک عمل جس کے کرنے کے بعد لوگ کرتے رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو فرمایا ایسا عمل پھر بعد میں مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب دنیا سے پہنچتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو بھی تھا، جس نے یہ جگہ دی، وہ دنیا سے چلا گیا یا چلا جائے، تو اس کے لیے ہم دعا کریں یا نہ کریں، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ او علم ینتفع به، علم، ایسا علم جس سے نفع دیا جائے، ایسا علم وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا، وہ کتابی صورت میں، تحریری صورت میں شد تھا، تقریری صورت میں تھا، وہ ویڈیو تھی، وہ کسی بھی حوالے سے، یا کوئی آگے شاگرد بنا کے گیا، پڑھا کے گیا وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ آگے جتنا بھی اعمال نیک کرتے رہیں گے وہ علم آگے پہنچتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ سمجھ لیں، وہ بھی اس کو ہمیشہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی مثال، ہم یہ حدیث مبارکہ کا سلسلہ ہم نے درس حدیث شروع کیا ہے، اب آپ میں سے چند ایک لوگ یاد کریں اسے، تو مجھ پہ وقت آ جائے، میں دنیا سے چلا گیا، آپ میں سے جو بھی بندہ اس کو پڑھتا رہے گا، ان حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا علم فرمایا جو آگے نفع دے لوگوں کو۔ اور اسی طرح تیسری چیز، او والد صالح یدعو له، نیک اولاد جو بعد میں دعائے مغفرت کرتی رہے، دعائے خیر کرتی رہے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر سے ان کو سماعت کر لیں، 3 عمل کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، اسی طرح ایسا علم جو نفع دے، اسی طرح نیک اولاد جو بعد میں دعائے مغفرت کرتی رہے، دعائے خیر کرتی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مومن مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد دعائے خیر کرنے والی۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس حد تک کوشاں ہوتے ہیں۔ وفات کے بعد اچھی بات ہے کہ
قرآن خوانی ہوتی ہے اجتماعی طور پہ، دعائے مغفرت کی جاتی ہے، ہر جمعرات کو بھی یاد کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مستقل طور پہ ہم نے کیا اہتمام کیا کہ ہم چلے گئے پیچھے کوئی ہمیں اجر و ثواب پہنچتا رہے؟ وہ یہ 3 اعمال ہیں، اس کے لیے ہم نے کس قدر اہتمام کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کس قدر ہم نے اولاد کو نیک بنایا؟ اس وقت جتنا بھی ساتھی بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، کتنی بزرگوں کے جوان اولاد ہے جو گھروں میں اس وقت سوئی ہوئی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں کہ حضرت اولاد مانتی نہیں ہے، کیوں نہیں مانتی؟ اولاد نے کہاں پرورش پائی ہے؟ جب چھوٹے تھے کہاں وہ پرورش پاتے رہے؟ کہیں وہ غاروں میں رہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ ہے؟ شریعت کے اصول بنیادی طور پہ کیوں نہیں بتائے تھے؟ اس میں بھی ہم قصوروار ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت اولاد بگڑ گئی ہے، مانتی نہیں ہے، کیسے کہیں؟ جوان بیٹے ہیں سوئے ہوتے ہیں، ان کو اٹھائیں تو مشکل ہے، پریشانی بنتی ہے، بدتمیزی کرتے ہیں آگے سے۔ کیوں بدتمیزی کرتے ہیں؟ انہیں بچپن میں شروع میں ان کی طبیعت میں اسلام کے اصول راسخ کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اس میں بھی ہم خود قصوروار ہیں۔ بچپن سے اپنی چھوٹی اولاد کی ایسی تربیت کریں انہیں پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام نے کیا اصول دیے ہیں بڑوں کے لیے، ماں باپ کی عزت و وقار اور ماں باپ کے احکام کے حوالے سے اسلام نے کیا اصول دیے۔ جب ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا، بڑے ہو کے ہماری اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا ذاتی کردار ہی عجیب ہوتا ہے نا اولاد کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ ویسے بھی عام طور پہ ایک اصول ہے بچپن میں انسان کا، انسان چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے قول کو نہیں، کردار کو دیکھ کر زندگی بدلتا ہے۔ بچے کو کچھ کہیں تو وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں مجھے، آپ جو کریں گے بچہ اسی طرح کرے گا۔ ہمیں نہ قرآن کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ سیرت و صورت مصطفیٰ کا پتہ، نہ اسلام کے اصولوں کا پتہ۔ زندگی ہمارے بچے دیکھتے رہے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، نماز کے وقت گھر میں سوئے ہوئے۔ کب ہماری اولادیں کیا پھر 5 وقت کی نمازی تہجد گزار بنے گی؟ نہ میرے بھائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی بچپن سے بہترین تربیت ہو تو ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اپنے بہترین کردار کے ذریعے پہلے کرنی ہے، اپنے قول نہیں، کردار کے ذریعے۔ میرا کردار میری اولاد کے سامنے بہترین ہوگا تب میری اولاد بہترین ہوگی۔ اب بھی میں ایک ذوقیہ طور پہ بات کر رہا ہوں یا تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ میری فیملی ادھر ہوتی ہے نا، میرا بیٹا چھوٹا بھی 2 سال کا تقریباً ہوا ہے، یا نہیں ہوا، یا 2 سال کے قریب ہی ہے۔ اب سنتیں یا بقیہ نوافل جو گھر میں جان بوجھ کے پڑھی جاتی ہیں، اور یہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ بچوں کے سامنے جان بوجھ کے گھر میں نماز پڑھو، تاکہ تمہارے بچے تمہارے اس کردار کو دیکھیں، اس انداز کو دیکھیں، وہ اسی طرح کریں۔ اور آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب بھی گھر نماز پڑھیں گے، بچے چھوٹے جو بالکل نہیں جانتے وہ ساتھ آ کے یا آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی تربیت ہے، پہلی درسگاہ ماں باپ کی گود ہے اولاد کے لیے، یاد رکھیں۔ اور ہماری اولادیں بگڑ گئی اس لیے کہ کردار کے حوالے سے ہم نے ان کی تربیت کی ہی نہیں ہے، بالکل ہی شروع سے ہم نے انہیں وقت دیا ہی نہیں ہے، یا ہماری مصروفیات دنیا کمانے کے حوالے سے اس قدر ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سخت ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ بچپن سے بچوں کو اپنے کردار کے حوالے سے ان کی تربیت کریں، خوبصورت انداز ہو بچوں کے سامنے، کوئی بیہودہ گفتگو، کوئی ایسا الفاظ یا ایسا انداز بالکل نہ اپنائیں۔ ہوتے ہیں نا بچے چھوٹے دودھ پی رہے ہیں، جو بات سمجھ نہیں رہے بالکل ہی، ان کے سامنے جو آپ ایسی بات کریں گے نا، ان کے ذہنوں میں آواز جا رہی ہے دماغ میں کان کے ذریعے، اگرچہ اس وقت نہیں سمجھ رہے، لیکن اس آواز کا اثر ان کے اپنا جسم میں راسخ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آواز نہ جائے، خاموش ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں آذان کی آواز جانی چاہیے، تاکہ پہلی آواز ہی اللہ کی کبریائی کی اس کے کان میں جائے۔ ہمارے ہاں فری ہم سمجھتے نہیں، بچہ چھوٹا سویا ہوا ہے، دودھ پیتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے، فلمیں، گانوں کی آوازیں، ہماری گپ شپ، بیہودہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بچوں کا آنے والا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی نسل کے سامنے قول و کردار کے حوالے سے بالکل احتیاط کریں۔ وہ بچہ چھوٹا سا ہے، 2 دن ہوئے ہیں اسے پیدا ہوئے، تب بھی اس کے سامنے اس طرح کی بات نہ کریں، گانے نہ چلائیں۔ اس کے ذہن میں، دماغ میں وہ آواز جو جا رہی ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ راسخ ہو رہی ہے، آنے والے وقت میں یہی چیز اس کے جسم سے نمودار ہوگی۔ یہ اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمائیے 3 چیزیں ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع
صالح اولاد، نیک اولاد، یہ انسان کے لیے پیچھے بعد میں نیکیوں کا اجر و ثواب کے پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی تشریح مختصر سی ہو گئی، پھر انشاءاللہ تحریراً جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر وضاحت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ مختصر سی، وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کسی کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، بہتری کا ارادہ چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جس کو دین کی سمجھ آ گئی اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو رٹا لگا لینا یہ دین کی سمجھ ہے۔ نہ میرے بھائی، دین اسلام ایسا ہے کہ جس کے اندر پیار ہے، جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر چاہت ہے، لگن ہے، احساس ہے، انسانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں، مجھے قرآن و حدیث کا رٹا لگاؤ، میں یہاں بیٹھ کے بڑی تیزی میں قرآن و حدیث سنا سکتا ہوں، لیکن میرے کردار سے اس کی جھلک نہ ہو، میرے انداز سے اس کا نور جھلکتا نظر نہ آئے، اسلام کی سمجھ نہیں آئے مجھے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان تو نے بولنا کس طرح ہے، میرا انداز اسی طرح ہونا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے تو نے دیکھنا کس طرح ہے، کس کو دیکھنا ہے، میرا انداز وہی ہونا چاہیے۔ اسلام کہتے ہیں تیرے مقتدی ہیں، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، تیرے امام ہیں، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، تیری اولاد ہے، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، تیرے ماں باپ ہیں، تیرا انداز کیا ہونا چاہیے، تیرے بہن بھائی ہیں۔ ہر ایک رشتے کے حقوق اسلام نے عطا کیے، ہر ایک رشتے کے ساتھ تعلقات، معاملات، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، انداز، سب کچھ اسلام نے وضاحت کی ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں تب مجھے اسلام کی سمجھ آ گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ میں ہوتا ہے نا کہ کچھ چند ایک حدیثیں رٹا لگا لیتے ہیں، مجھ جیسے کچھ ساتھی بزرگ ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ بہترین قسم کے مفتی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور سوائے فتویٰ جات کے ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ چند ایک روایتیں یاد جو ہو گئی ہوتی ہیں، چند ایک مسئلے یاد جو ہو گئے ہوتے ہیں، پھر اٹیک کرنے کے طور پہ مولوی صاحب پہ سوال کرنے ہیں، اٹیک کرنے کے طور پہ دیکھنا ہے کوئی نماز میں غلطی کرے پھر اس کو پکڑو۔ نہ میرے بھائی، خدا کے لیے تنقید برائے اصلاح ہو، کسی بھی تنقید کرے نا اس کا احساس کرے یار ہم مسلمان بھائی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، ایک قرآن، ایک حدیث اور ایک کلمہ ہے اس کے اور میرے پاس، احساس کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں، تنقید کریں اصلاح کے طور پہ۔ کبھی ہم کسی کی بہتری کے لیے اس کی غلطی سے آگاہ کریں نا، مزہ آ جائے گا۔ ہم اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی غلطی سے اس کو آگاہ کرتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ بہتر ہوگا نا، اس کی ذلت و رسوائی کو واضح کرنے کے لیے ہم زیادہ تر لوگوں کی غلطیوں کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ دین کے بالکل منافی ہے۔ دین جب بھی سمجھ آئے گا نا، انسان کے اندر حلم پیدا ہو جائے گا، انسان کے اندر ایک فقاہت پیدا ہو جائے گی، انسان کے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے گا، انسان کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی علم کی، دین کی سمجھ آئے گی نا، انسان کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اس سے انسان کوئی پریشان نہیں ہوگا، اس سے کوئی غم زدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی دین کی سمجھ آئے گی، جس بندے کی طبیعت اس طرح ہو گئی تو سمجھ لیں اس کو دین کی سمجھ آ گئی، اور جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے دراصل اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو فقاہت عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، بے شک میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ علم کے حوالے سے بھی بعض علماء نے مطلقاً بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے نا وہ صدقہ مصطفیٰ سے عطا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم علم چاہتے ہیں، دین کی فقہ چاہتے ہیں، دین کی سمجھ چاہتے ہیں، پھر دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دین کا علم، دین کی فقاہت یہ عطا تو اللہ کرتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے وسیلہ سے محبوب کو عطا کر کے پھر اس کی امت تک پہنچاتا ہے۔
تو محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دل میں نہ ہو، اللہ کے نبی کی سیرت و صورت کو اپنائے بغیر ہم دین کو سمجھ لیں، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ اصول ہے، فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے، اور دین کی سمجھ کسے ہوگی؟ جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی سمجھ ہی در مصطفیٰ سے آنی ہے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں دین کے علم کی خیرات کو، اور میرا رب مجھے ہمیشہ عطا کرتا رہتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک بخاری و مسلم کی۔ اچھا، اس کے اندر بعض ساتھیوں کو پتہ نہ چلے، وائٹ بورڈ پہ عربی لکھی ہوئی ہے اور نیچے اپنا بریکٹ میں چھوٹا سا رواہ مسلمون، اس کا مطلب ہے یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی۔ جہاں لکھا ہے متفق علیہ، اس کا مطلب ہے بخاری و مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری امام مسلم متفق ہیں اس حدیث پاک پہ، یہ چھوٹا سا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح کی کوئی بھی چیز، کوئی چھوٹا سا پوائنٹ، ایسی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی، ترجمے میں ہے یا عربی کے اندر ہے کسی قسم کی بھی، تو وہ آپ اوپر یہ اپنا مین سرخی لکھی ہوئی چھوٹی سی عربی عبارت 40 حدیثاً، اس کا مطلب ہے 40 حدیث مبارکہ۔ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے نا یہ درس کہ 40 حدیث مبارکہ ہماری اسی طرح چلتی رہیں گی، تو کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز پہ ہو جائے، نہیں تو ایک آدھی نماز کو خاص کر لیں کہ روزانہ صبح کے وقت اگر آپ کے پاس ایزی وقت ہے تو کھڑے ہو کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کو پڑھ کے جائیں، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت۔ ان دونوں حدیثوں کی مختصر سی وضاحت ہو گئی ہے، دونوں نوٹ کی ہوئی ہیں۔ کمال ہوگی اس بندے کی جس کے پاس وقت نہ ہو پھر بھی وہ وقت نکالے اور ان کو یاد کرے، اور یا اس کی پکچر بنا کے گھر کے اندر اس کو تحریر کرے، ان دونوں حدیثوں کو عربی سمیت، پھر اپنے گھر کی پوری فیملی کو سنائے، پوری فیملی یاد کرے تو مزہ آ جائے گا۔ تو کوشش کریں تھوڑا سا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، صرف اس طرح، صرف دنیا میں نہیں، صرف دنیا کے کاروباری معاملات میں مگن نہ رہیں، تھوڑا سا وقت اسلام کو بھی دیں۔ محض یہ مولویوں کے، علماء کے اور ہم جیسے طلباء کے سپرد نہ کریں، سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ پچھلی جس طرح حدیث گزری، بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا کہ مجھ سے جو بھی سنو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، وہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، یا ایسا فقہی فروعی مسئلہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اخذ کر کے نکالا گیا ہے، وہ آیت میں ہی آتا ہے۔ تو جتنا علم آپ کے پاس پہنچے وہ آگے لوگوں تک لازماً پہنچاؤ، لوگوں تک نہ بھی پہنچاؤ کم از کم اپنی فیملی کو تو بتاؤ نا۔ یہ حدیث اب ہفتہ اگلی جمعرات کو ہمارا پھر درس حدیث ہوگا، یہ حدیثیں الگ کر کے دی جائیں گی اور لکھی جائیں گی، تو پورے ہفتے میں کمال ہو جائے گی کہ مجھے بھی یاد ہو، میری پوری فیملی کو یہ 2 حدیثیں یاد ہو جائیں اور ہمارے گھر میں لکھی ہوئی نظر آئیں، تو مزہ آ جائے گا۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔